زیر صاحب نفل نمازوں میں چاہتا ہوں ایک اور نماز کا تذکرہ ملتا ہے، صلاۃ التسبیح۔ بعض حلقوں میں یا بعض لوگوں میں اس پر بہت زور پایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے اکٹھے ہو کے اور خاص اہتمام سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کی اہمیت، اس کی ابتدا، پھر اس کی یہ ہے کیا چیز اور اس کی ادائیگی کا کیا طریق ہے، وہ اگر آپ بیان فرما دیں اور حدیث کی روشنی میں۔ بات درست ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ اس میں بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اس کی اہمیت کے لیے مبالغہ کیا گیا، اور لوگ خاص طور پہ خواتین اس کو اکٹھے ہو کر باجماعت اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں نئی ایک بدعت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس پہ سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اس قسم کی بدعتیں جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ باجماعت خواتین کا اکٹھے ہو کے رمضان میں خاص طور پہ وہ پڑھنا چاہتی۔ تو جہاں تک اس نماز کا تعلق ہے، تو جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو پرانی کتب ہیں، جیسے کہ موطا امام مالک ہے، اس سے بھی پہلے حضرت ابو ہریرہ نے جو ایک صحیفہ لکھوایا تھا حمام بن منبہ، اس میں ان دونوں کتب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پھر ہم جب صحیح جو ستہ ہیں ان کی طرف جب آتے ہیں تو بخاری اور مسلم جو صحیحین ہیں ان میں بھی اس صلاۃ التسبیح کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو جس طرح اس کی اہمیت فقہاء میں، علماء میں، عوام الناس میں اتنی زیادہ اور اس کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے، اگر وہ ایسی ہی ہوتی تو یہ کتب جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں بھی ایسا ضرور ہوتا۔ البتہ صحاح ستہ میں سے ترمذی میں صلاۃ التسبیح کا ذکر ملتا ہے، اور وہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز پڑھنے کا طریق بتایا، اور کسی حدیث کی کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نماز کو پڑھا ہو۔ تو یہ تو اس نماز کی اہمیت کیا تعلق ہے۔ اور اس ضمن میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نوافل جو ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اس کا فائدہ اور ان کی جگہ اور ان کا مقام فرائض کے بعد آتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کو تو ترک کر دے اور نوافل پہ بہت زور دے تو اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اب جو اس کے پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو سکھایا وہ اس طرح کہ یہ 4 رکعت کی نماز ہے، اور جیسے میں نے عرض کی کہ یہ نفل نماز ہے اور تنہائی کی نماز ہے، انسان کی ذاتی نفلی نماز سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں ہر رکعت میں جو معمول کی قرات ہوتی ہے، ثنا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد کسی اور قرآن کریم کا ٹکڑا یا کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ حضور نے یہ سکھایا کہ یہ تسبیحات کی جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 دفعہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد جو پڑھنے والا ہے وہ رکوع میں چلا جائے، رکوع کی جو تسبیحات ہیں ان کی ادائیگی کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھی جائیں، اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر جو قومے کی تسبیحات ہیں ان کی ادائیگی کے بعد یہی تسبیحات 10 مرتبہ کی جائیں۔ اس کے بعد سجدہ ہے، سجدے میں پھر درمیان دونوں سجدوں کے درمیان اسی طرح 10 تسبیحات، پہلے سجدے میں پھر دونوں سجدوں کے درمیان یہ تسبیحات 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر قبل اس کے کہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے، بیٹھ کر یہ 10 مرتبہ یہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جائیں۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیحات ہوتی ہیں۔
غالباً میں شروع میں 75 کہہ چکا ہوں، وہ 15 دفعہ ہے، وہ قرات میں جو رکعت میں ہے وہ 15 دفعہ، سجدے رکوع، قوما، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان، اور پھر دوسرا سجدہ اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ، تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہوتی ہے۔ ایک رکعت کا ذہن میں تھا، تو یہ میں پھر وضاحت کرتا ہوں کہ جو رکعت ہے، جو قیام ہے، اس میں 15 دفعہ ہے، تو اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 دفعہ ہوں گی اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہوں گی۔ تو یہ طریق بزرگان پڑھتے بھی رہے ہیں، لیکن اس کو جیسے کہ میں نے عرض کی کہ اس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تنہا علیحدگی میں اکیلا انسان نفل کے طور پہ اگر اسے پڑھے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، حدیث کی کتاب میں یہ درج ہے، لیکن اس میں اس قسم کا مبالغہ جو ہے، جو خواتین کا جمع ہو کر یا مردوں کا جمع ہو کر باجماعت اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ بس یہ پڑھ لی جائے اور کسی نیکی کی ضرورت نہیں، اس قسم کے تصورات جو ہیں وہ مبالغہ میزی میں آ جاتے ہیں، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی بالکل ٹھیک، اور غالباً وہ ترمذی کی روایت کے ذکر پر آئے تھے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا تھا، تو وہ غالباً اس کا ذکر ہے گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تم پڑھو تو ریت کے ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، یا سمندر کی جھاگ کی مانند بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ بہرحال اس کی اہمیت، اس کی دراصل اللہ تعالیٰ کی سبوحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اتنی کثرت سے جتنا ذکر الہی ہوگا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی پھر مغفرت، اس کی رحمت لازمی بات ہے کہ وہ جس طرح باقی نیکیوں میں، باقی ذکر الہی میں ہمیں عطا ہوتی ہے، اس میں بھی یقیناً عطا ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دن میں ایک مرتبہ پڑھ سکو تو پڑھ لو، جی، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ سکو، اگر سال میں مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک دفعہ، یا پھر کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اگر پڑھ سکو تو پڑھنی چاہیے۔ اہمیت کے لحاظ سے اس سے کوئی انکار نہیں، نہ اس پر کوئی دو رائے ہیں۔ جو مقصد ہے، جیسے کہ مکرم زیر خان صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ انسان بعض قسم کے نوافل کی طرف یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی اہمیت ہے تو نوافل پر اتنا زور دے اور فرائض جو اصل چیز ہے وہ ابھی خانہ خالی پڑا ہو۔ نوافل کا اسی وقت فائدہ ہے جب فرائض پہلے جو ہے وہ ادا کیے جا چکے ہوں، تو اس لیے زیادہ توجہ جو ہے وہ فرائض پہلے پورے کر کے نوافل اگر انسان ادا کرے اور کرنا چاہے اور کر سکتا ہو تو ضرور کرنے چاہیے، لیکن ایک رواج کے طور پر یا دیکھتے ہوئے صرف کہ معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح بعض چیزوں کو پیچھے ان کے نہیں لگ جانا چاہیے، بلکہ جو شریعت کی روح ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لیکن جیسے کہ ابھی انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تسبیح ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اتنے وقت کے لیے کھڑا رہتا ہے تو یقیناً اس کی مقبولیت ہے اور اس کا اجر بھی ہے، لیکن دونوں پہلوؤں میں توازن کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔